نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد۔ برادران اسلام، واجب و احترام بزرگوں، دوستو، میرے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین حضرات اور تمام میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میں حاضر ہوں آپ کے سامنے اپنے موضوع کے ساتھ، یعنی کہ قرآن پاک کی جو ہم لوگ سلسلہ وار ان کی سورے اور آیتوں پر غور و فکر کر رہے ہیں، اسی کے ساتھ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اس طرف متوجہ فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اسے قبول فرمائے اور ہمارے لیے آسانی فرمائے، کہنے، بولنے، پڑھنے میں یا اس گفتگو میں کسی بھی طرح کی اگر کوئی ایسی بات ہو جاوے جو غیر مناسب ہے یا پھر غلط ہے یا غلطی ہے یا کسی بھی طرح کا اگر کوئی ایسی بات ہے تو اللہ پکڑ سے پہلے معاف فرما دے۔ آپ تمام ناظرین اور سامعین سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ اللہ کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں۔ ہم لوگ الحمدللہ سورہ ابراہیم کی تقریباً آیت نمبر 10 تک پر ہم لوگوں نے غور اور فکر کیا۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 10 سے ہم لوگ شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں تک جاتے ہیں۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کے رسولوں نے انہیں کہا کہ کیا حق تعالیٰ کے بارے میں تمہیں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے؟ وہ تو تمہیں اس لیے بلا رہا ہے کہ تمہارے گناہ معاف فرما دے اور ایک مقرر وقت تک تمہیں مہلت عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ تم تو ہم جیسے ہی انسان ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان خداؤں کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے۔ اچھا تو ہمارے سامنے کوئی کھلی دلیل پیش کرو۔ برادران، ہم لوگوں نے جیسے کہ اس سورہ کی ذکر میں ہم لوگوں نے جانا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی جو نبی، جو رسول کو ہم نے ان کی امت پر بھیجا، ان کے قوم پہ بھیجا، تو اول تو یہ کہ ہم نے اس قوم کی زبان میں انہیں بھیجا، اور انہوں نے جو تبلیغ کی، جو دعوت دی، جو حق کی بات انہوں نے ان سے اپنی قوم سے فرمایا، انہی کی زبان میں فرمایا۔ منکرین اس سے بھی انکار کیے۔ منکرین یہ کہنے لگے کہ آپ کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھاتے؟ آپ معجزہ دکھا دیں تو ہم ایمان لے آویں گے۔ ان نبیوں نے اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ پھر بھی ایمان نہ لاویں گے، لیکن اپنے نبی کی دعا کو قبول کیا اور معجزہ ان کے سامنے جیسا کہ وہ چاہتے تھے ویسا ہو گیا۔ مگر جو منکرین جو تھے وہ منکرین ہی تھے، نافرمان ہی تھے، جن کے دل میں کہہ دیا جائے کہ اندھیرا ہے، گمراہی ہے، جنہوں نے گمراہی میں رہنے کی ٹھان لی ہے، اس کے سامنے کچھ بھی کر دو وہ راہ آنے والے نہیں، ان کے سمجھ میں آنے والا کچھ بھی نہیں۔ ہوا ایسا ہی، معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہ لائیں۔ جب ایمان نہ لائیں تو ایسے منکرین پر اللہ جو ہے کہ بالکل رحم نہیں کھاتا، بالکل ترس نہیں کرتا۔ پھر ایسے منکرین کا انجام اللہ جو ہے کہ بخوبی دینا جانتا ہے اور وہ دے دیتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ تم سے پہلے، یعنی کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی میں نے بہت سے اپنے نبیوں کو بھیجا ان کی قوم میں، اور انہوں نے جو ہے کہ اپنے قوم کو کہا کہ تم کس طرف گمراہی میں بھٹکے جا رہے ہو، حق دیکھو یہ ہے، ایک خدا ہے، اسی کی بندگی کرو۔ ان لوگوں نے انکار کیا، ان لوگوں نے ان کی زبان پر، ان لوگوں نے ان کے حالات پر، اور ان لوگوں نے ان کے حق بات سے انکار کیا، معجزہ دکھانے کے باوجود بھی انکار کیا، اور وہ کہنے یہ لگے کہ آپ ہی کو کیوں نبوت بنا کر کے اللہ نے بھیجا ہے، نبی بنا کے بھیجا ہے۔
اللہ نے اس کا بخوبی جواب دیا. اللہ نے کہا کہ اگر ہم اس کی جگہ پہ کسی اور کو بھیجے ہوتے, کوئی اور مخلوق سے کسی اور کو اتار کے بھیجے ہوتے, تو وہ منکرین ان کو بھی انکار کرتے اور یہ کہتے کہ یہ تو ہم میں سے نہیں ہے, انہیں کیا معلوم کہ ہمارے اوپر کیا گزرتی ہے, ہمارے حالات کیسے ہیں, ہم ایسے ہیں, ہم ویسے ہیں, اور یہ ایسے ہیں, یہ ویسے ہیں. کوئی اور زبان میں اللہ کی دعوت, اللہ کی توحید اور حق کی بات بتاتے تو وہ کہتے کہ یہ زبان تو ہمارے سمجھ سے باہر ہے, یہ وہ بات نہیں کہہ رہا ہے جو اللہ کا حکم ہے, جو خدا کا حکم ہے. یعنی کہ وہ ہر حال میں جو ہے کہ انکار کرتے اور کہیں نہ کہیں سے اس میں ٹیڑھاپن اور اس میں جو ہے کہ حق کو ٹھکرا دیتے. تو ان کے رسولوں نے انہیں کہا کہ کیا حق تعالیٰ کے بارے میں تمہیں شک ہے, تم شک کرتے ہو, جو آسمان اور زمین کو بنانے والا ہے. غور کرو, تم دیکھو تو تم پاؤ گے کہ بے شک وہی حق تعالیٰ ہے جس نے آسمان اور زمین کے درمیان ساری چیزوں کو اس نے بنا ڈالا اور مالک کائنات ہے. اور وہ تمہیں بلا رہا ہے. کیوں بلا رہا ہے؟ کیوں بلا رہا ہے؟ بلا اس لیے رہا ہے کہ دیکھو تم جو عمل کر رہے ہو, یہ عمل کا نتیجہ وہ جہنم ہے جو نہایت ہی بری جگہ ہے, جہاں سخت عذاب ہے. تم اس گمراہی کو چھوڑ دو, اللہ معاف کرنے والا ہے اور وہ بے انتہا رحیم ہے, بے انتہا غفور رحیم ہے. اللہ تمہیں معاف کر دے گا. اللہ تمہیں بلا رہا ہے, اس گمراہی سے تمہیں دور کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ راہ پہ آ جاؤ, میں تمہیں معاف کر دوں گا, اور ایک مقرر وقت تک تم کو مہلت دے رہا ہے. ایک وقت ہے, ایک لمٹ ہے, بس وہیں تک تمہیں مہلت دے رہا ہے. اس کے بعد وہ مہلت کا وقت ختم ہو جائے گا. یعنی کہ اگر جب تک کہ اللہ کا عذاب نہیں آتا ہے تب تک تمہارے پاس وقت ہے. جب تک تمہارے جسم میں تمہارے اعضاء کام کر رہے ہیں, ہوش اور شعور میں ہو, تب تک تمہارے پاس وقت ہے. موت اگر نزدیک آ گئی تو موت کے نزدیک آنے سے پہلے وقت ختم ہو جائے گا. قیامت اگر آ گئی تو قیامت کے آنے سے پہلے وقت ختم ہو جائے گا. پھر تمہاری کوئی معافی ترافی نہیں, پھر تمہارے اوپر کوئی رحم نہیں. تو یہ جو مہلت تمہیں مل رہی ہے, اور یہ کتنے دن کی ہے جس کا تمہیں خود بھی ٹھکانہ نہیں, تو گمراہ سے نکل آؤ, گمراہی سے نکل آؤ, توبہ کرو, اللہ بے شک معاف کرنے والا ہے. مگر اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو, تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان خداؤں کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے. جو منکرین ہیں, جو انکار کرنے والے ہیں, جنہیں راہ بتائی جائے اور راہ پر وہ پھر بھی نہ چلیں گے, اپنے غرور, اپنے مغروریت اور اپنے کم علمی کی وجہ سے, تو وہ ہر حال میں جو ہے کہ سمجھانے والوں کو, بتانے والوں کو, راہ دکھانے والوں کو, حق کی بات کہنے والوں کو ہمیشہ ذلیل و خوار کرتے آئے. آج بھی کر رہے ہیں, قیامت تک بھی کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو, میں تمہاری باتوں کو کیوں مانوں؟ تم کہتے ہو کہ میں ان خداؤں کو چھوڑ دوں جن کے عبادت میرے باپ دادا کرتے آئے, جبکہ ان کے سامنے حق بات بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو جو تم کرتے آ رہے ہو اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے, اور جو حقیقت ہے, جو حق بات ہے وہ یہ ہے, واحد خدا رب العالمین جس نے پوری کائنات کو بنایا, جس کے حکم پہ تمہاری جان ہے, جس کے پاس تمہیں واپس جانا ہے. حق یہی ہے کہ بس وہی ایک واحد خدا ہے, تو تم جو کرتے آ رہے ہو اسے تم چھوڑ دو. اور انہوں نے کہا کہ نہیں, میں ایسے کیسا کر دوں. تو وہ کہنے لگے اچھا تو ٹھیک ہے, تم میرے سامنے کوئی کھلی دلیل پیش کرو. کھلی دلیل پیش کرنے کا معنی کیا ہوا کہ جو منکرین ہیں, جو انکار کرنے والے ہیں, ان کے حساب سے, ان کے من مطابق وہ کام کرتے جاؤ, یا کر دکھاؤ, یا کچھ ایسا کر دو
کہ ہم مان لیں. تو جناب بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ ایسی بات کا تو کوئی اینڈ نہیں, ایسی بات کا کوئی اینڈ نہیں, کیونکہ ایک شخص اگر کہے کچھ تو دوسرا شخص کہے گا کچھ, تیسرا شخص کہے گا کچھ, چوتھا کہے گا کچھ. معنی یہ ہوا کہ ہم ہر ایک کی بات کو اگر مانتے چلے جائیں اور ہر ایک کے من کے مطابق معجزے دکھاتے چلے جائیں اور ہر ایک کی باتوں کو پوری کرتی چلے جائیں تو ہماری حق بات, جو ہمارا مشن ہے, جس کام کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے, وہ تو بہت پیچھے رہ جائے گا. اور جو بڑبولے ہیں, جو انکار کرنے والے ہیں, جو منکرین ہیں, وہ تو ہر حال میں جو ہے انکار کریں گے, چاہے ان کے سامنے کچھ بھی کر دیا جائے. ہم بھی سمجھ سکتے ہیں اور آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بات سچ ہے. تو وہ کہنے لگے کہ ایسا کر دکھو, ویسا کر دو. آگے ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا کہ یہ تو سچ ہے کہ ہم تم جیسے ہی انسان ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے. بے شک اللہ کے حکم کے بغیر ہمارا مجال نہیں کہ ہم کوئی معجزہ تمہیں لا دکھائیں, اور ایمان والوں کو صرف اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. بے شک یہ دیکھیے, یہ جو انبیاء تھے جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ان کے سامنے بھی ایسی حالات آئی تھی جیسے تمہارے سامنے یہ حالات آئی ہے, جیسے تمہارے قوم کے لوگ تم سے کہہ رہے ہیں, ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے. اور دیکھو جب انہوں نے ایسا کہا تو ہمارے پیغمبروں نے ان سے کیا کہا, ان سے کہا کہ یہ تو سچ ہے کہ ہم تم جیسے ہی انسان ہیں. بے شک یہ تو ہمارا بھی ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قوم میں جس کو سب سے بہتر جانا. ظاہر سی بات ہے, کلاس میں بہت سارے بچے ہیں, اگر اس کلاس میں مانیٹر بنانا ہو تو ہم ایک ان کو جانچ کرنے کا, ایک پرکھنے کا ایک ہم پیمانہ بناتے ہیں, اور اس پیمانے پہ جو فٹ بیٹھتا ہے اس کو ہم مانیٹر بناتے ہیں. ہر فیلڈ میں کوالیفیکیشن سے لے کر کے, کسی بھی طرح کا پوسٹنگ سے لے کر کے, گھر میں کسی بھی حالات کو لے کے, ہر طریقے سے ہر ایک چیز کا ایک پیمانہ ہوتا ہے, جو اس پیمانے پہ فٹ بیٹھتا ہے اس کو اس پوسٹ دی جاتی ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسا کیوں کیا یہ بھی سن لیجیے جناب, کیونکہ بے شک اللہ رحمان ہے, بے شک اللہ رحیم ہے, اور اس کے رحمان ہونے کی, رحیم ہونے کی یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو اس عذاب سے بچانا چاہتا ہے جس عذاب میں بندہ اگر چلا گیا تو اس کو اس قدر تکلیف ہے, اس قدر اس کو جو ہے کہ اذیت ہے, اس قدر